اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ جب ہم کسی قوم کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے سرداروں کی طرف اپنا حکم بھیجتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو، ہدایت کا راستہ یہ ہے، یہ اختیار کرو۔ تو جب وہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی پیش فرمائی کہ دیکھو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں آئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا۔ رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ وہ پروردگار ایسا علیم و خبیر ہے، دل میں انسان جو تصور پیدا کرتا ہے نا، جو خیال، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو نامہ اعمال جو لکھا جاتا ہے، یہ رب کریم اپنے لیے نہیں لکھواتا کہ لکھ کے لاؤ میں دیکھوں میرے بندوں نے کیا کیا، نہیں، یہ تو نامہ اعمال انسانوں کے لیے کل قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ رب تو خود جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ احادیث مبارکہ کئی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود کہ رب جانتا ہے، رب تو ہر ایک کے حال احوال جانتا ہے نا، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کے وقت جاتے ہیں نا، تو عصر کی نماز کے وقت نئے آتے ہیں، پھر مغرب کی فجر کی نماز کے وقت نئے آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب ان سے بندوں کے حال پوچھتا ہے۔ تو جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے جن کو، تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں مولا میں گیا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، آیا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ ہے رب کی بارگاہ۔ رب پوچھتا اس لیے نہیں کہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کچھ لکھایا جاتا ہے وہ بھی بندوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ رب کریم خبیرم بصیرا، وہ ہر چیز سے مطلع بھی ہے، باخبر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اللہ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص دنیا چاہتا ہو، عجلنا لہ فیہا، ہم اسے اس میں جلدی دے دیں گے، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، جسے ہم چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی چاہت کے بارے میں فرمایا جو شخص دنیا چاہے گا تو دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اب ساری کی ساری مخلوق دنیا کے پیچھے پڑی ہے، لیکن رب جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ اچھا اب چاہیے کتنا، کوئی چاہ رہا ہے مجھے اتنی دولت چاہیے، اتنی دنیا چاہیے، لیکن رب نے فرمایا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ تو دنیا کا حساب کتاب تو یوں ہوا نا کہ بندے کو اتنا نہیں ملے گا جتنا اس نے چاہا ہے، اور ہر ایک کو بھی نہیں ملے گا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے مجھے اتنا مل جائے۔ رب نے فرمایا نہیں، لمن نرید، جسے ہم چاہیں گے اس کو دیں گے۔ یہ دنیا کا قانون ہے جی، دنیا کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گی اور ہر کسی کو بھی نہیں ملے گی، اس کے برخلاف۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا کے پیچھے پڑا رہا، یاد رکھیے جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، بندہ مومن دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے، دنیا کو کھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بندہ مومن دنیا میں رہتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا دین رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر دنیا دل میں آ جائے تو بندہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے کشتی پانی میں تیرتی ہے نا تو سلامت رہتی ہے، کامیابی سے پار بھی ہو جاتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یوں ہی بندہ مومن دنیا میں رہتا ہے، کشتی کی طرح دنیا میں تیرے، لیکن دنیا کو اپنے اندر لے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا کو اپنے اندر مت لے، جو بھی چیز اللہ سے غافل کر دیتی ہے وہ دنیا ہے۔ رب نے فرمایا جو اس طرح دنیا کے پیچھے پڑا رہے گا، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے۔ آخرت کی فکر ہی نہیں کی، ایمان ہی قبول نہیں کیا، یا ایمان تو قبول کیا اپنے اعمال ہی ٹھیک نہیں کیے۔
اعمال سارے جوں کہ تو ویسے کے ویسے رہے، ایمان صرف قبول کر لیا۔ تو فرمایا پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں رہے گا مذمت کیا ہوا، دھکے کھایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں ہمیشہ دنیا کے پیچھے لگا رہا، آخرت کی فکر نہیں کی، کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ سے دھکے دے کر نکالا جائے گا، جاؤ، کھینچ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی۔ اللہ، آج دنیا میں کیسے ہی لوگ اتنے ہیں، دوسروں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، جو اپنے گھر والوں کے لیے کام کاج کرتا ہے یا کسی کے لیے کرتا ہے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے میں کسی کی دنیا سنوارتے ہوئے اپنی آخرت تو نہیں برباد کر رہا۔ وہ والد، وہ گھر کا سربراہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے مال و دولت کما رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ اچھی بلڈنگ میں رہیں، اچھے کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، لیکن وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو آئے کمائے جا رہا ہے، ہر حرام میں ہاتھ ڈالے جا رہے، ان کی تو دنیا سنوار گیا مگر اپنی آخرت بگاڑ گیا۔ کیا فائدہ؟ اپنے بیوی بچوں کی دنیا تو سنواری لیکن رزق کی پرواہ نہیں کی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام بھی آتا رہا، کھینچتا رہا، تو اپنی آخرت کیا کیا؟ برباد کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ دنیا میں اور بھی ایسے کئی لوگ آپ دیکھیں گے جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے ہو کر رہتے ہیں، جو حکم وہ دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، نہیں دیکھتے اچھا ہے یا برا ہے، حتیٰ کہ لوگ قتل و غارت گری پہ بھی اتر آتے ہیں، جی بس وہ کہہ دیا، وڈیرے نے کہہ دیا تو کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس وڈیرے کی خاطر، اس کی دنیا بسانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی ہے۔ ہمیشہ انسان کو، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے ہر قدم اٹھاتے وقت، ہر کام کرتے وقت، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت طلب کرنے والے کو نصیحت فرمائی تھی کہ کام کا انجام سوچ لو، اگر اچھا ہو تو کرو، اچھا نہ ہو تو اس کام کو مت کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو شخص آخرت چاہے، وہ پہلا دنیا کا طلبگار تھا، اب یہ آخرت کا طلبگار ہے، فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو انہی کی کوشش کامیاب ہوگی، مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، مومن بھی ہے، تو فرمایا اس کی کوشش قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا داروں میں سے رب نے فرمایا دو قید لگائی، ایک تو یہ فرمایا جتنا ہم چاہیں گے دیں گے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا، جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، یعنی ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن قیامت کے لیے جو آخرت کے لیے فکر کرتا ہے اس کے لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو بھی آخرت کی فکر کرے گا، جتنا بھی عمل کرے گا، ہر ایک کی آخرت کی کوشش، ہر ایک کا عمل قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دار کا ہر ایک کا نہیں، ہر عمل بھی قبول نہیں، ہر ایک کا بھی نہیں، لیکن آخرت کے طلبگار کا ہر عمل بھی قبول ہے، ہر شخص کا قبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، دنیا کی دولت کو جب اپنی طرف آتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھو تو اسے خوش آمدید کو ہو کہ یہ نیک بختوں کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی دل میں دنیا بھی رہے، رب بھی رہے؟ دو چیزیں اکٹھی کیسے رہ؟ یا رب رہے گا یا دنیا رہے گی۔ جس نے دنیا بسا لی وہ رب نہ بسا سکا، اور جس نے رب بسا لیا اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ معاملہ پھر یوں الٹ ہو جاتا ہے، جس نے رب کو دل میں بسایا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے کہ میری طرف آ، میری طرف آ، مگر بندہ پلٹ کے نہیں دیکھتا، اور جس نے دنیا اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے بھی بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے۔ اچھا وہ شخص جس کو دنیا پیچھے سے آواز دے کہ ادھر آؤ، یا وہ شخص جو بھاگے جا رہا ہے وہ آگے بھاگی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ہر فکر بری نہیں، یاد رکھیے گا، صرف وہی فکر بری ہے، وہی چیز بری ہے جس میں ہم آخرت بھلا دیں، اپنے رب کو بھلا دیں۔
باقی زندگی ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہیں، زندگی تو گزارنی ہے، اس کے لیے کام کاج تو کرنے ہیں، تو بس ویسے کیے جائیں جیسا ہمارا دین اسلام کہتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی ہو، ایک دوسرے کے حق حقوق کی فکر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔